بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک عمران خان صاحب حکومت میں نہیں، لیکن پھر بھی عمران خان مافیا کا پیچھا کر رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب لے کر گئے، اور یہ کیس ہے نیب میں جو ترامیم کی گئی۔ نیب میں ایسی ترامیم کی گئی کہ جس کے بعد سب فیضیاب ہوئے، جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ NRO2 لیا گیا، اور اب عمران خان نے کہا ہے کہ NRO2 NRO1 سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ NRO1 تو انہوں نے پرویز مشرف سے لیا تھا، NRO2 انہوں نے رجیم چینج کے ذریعے خود آ کر اپنے آپ کو دیا۔ نیب میں ایسی ترامیم کی گئی کہ 1100 ارب، جی ہاں 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کر دیے۔ اب سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب گئے اور خواجہ حارث ان کے وکیل ہیں۔ خواجہ حارث تقریباً 2 دہائیوں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریف خاندان کے وکیل رہے، اور بڑی اچھی طرح ظاہر ہے بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں کیونکہ ان کے وکیل رہے ہیں، ان کی وارداتوں کے بارے میں بہت سی چیزوں کا ان کو پتہ ہوگا۔ خیر، اب جو تازہ سماعت ہے اس میں یہ سوال اٹھا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ جو احتساب کا معاملہ ہے، ملک میں احتساب کے عمل کو یقینی کس نے بنانا ہے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ دیکھیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حکمرانوں کا یہ کام ہے۔ حکمران ایک تو یہ کہ ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، اور پھر کرپشن سے پاک معاشرہ بنانا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ پھر خواجہ حارث نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے احتساب کا کام کر رہے ہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو احتساب سے استثناء دے دیں۔ یعنی اب نیب کی جو ترامیم ہوئی ہیں، میں آپ سے عرض کر دوں چند ایک اس میں مین پوائنٹس کے، اب نیب یہ چیز دیکھ ہی نہیں سکتا کہ جو شخص ہے جس پر کوئی الزام ہے کرپشن کا، کہ اس کی بیوی، بچے، رشتہ دار، کوئی ملازم، اس کے نام پر تو نہیں اس نے کوئی جائیداد رکھی ہوئی، نہیں، صرف وہ دیکھا جائے گا کہ کرپشن کا پیسہ اس کے اگر اپنے پاس ہے، ذاتی اس نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اس میں خود، تو پھر تو اس کے پیچھے جایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن نیب دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر اب یہ پہلے یہ چیز تھی کہ اگر کسی کی جو یعنی لائف سٹائل ہے، یعنی اس کا جو طرز زندگی ہے، تو اس کے جو آمدن سے کہیں زیادہ ہے، اس کے وسائل کہہ لیں، تو وہ اس شخص نے ثابت کرنا ہے، سرکاری افسر ہے کوئی بھی ہے، کہ بھائی تمہاری تنخواہ تو فرض کیجئے کہ لاکھ روپے ہے اور تم نے اربوں روپے کے اثاثے کیسے بنا دیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اثاثے آمدن سے کہیں زیادہ ہیں تو نواز شریف نے بڑا مشہور جملہ کہا تھا، جی تمہیں میرے سے کیا، یعنی ہم تو جائیدادیں اور اربوں ڈالر بنا لیں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اب یہ تھا کہ نیب میں پہلے یہ تھا کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ بھئی یہ اثاثے ہم نے دیکھ لیے آپ کے بچوں کے نام، بیوی کے نام اور دیگر رشتہ دار فلاں یا فرنٹ مین کے نام، اتنے اربوں روپے کی جائیدادیں، اور آپ تو ماہانہ 1 لاکھ کماتے ہیں، تو اتنی آپ نے کیسے بنا لی؟ تو یہ پھر کرپشن سے ہی کہیں ہوں گی، ورنہ تو نہیں آ سکتی۔ اس کو ختم کر کے کیا کہ جی اب نیب نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا، وہ کہاں سے ثابت کریں گے؟ اب یہی تو وائٹ کالر کرائم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ ساری جو ترامیم کی گئی اور بھی اس میں چیزیں ہیں، میں نے آپ کو مین بتا دی۔ عمران خان صاحب چلے گئے سپریم کورٹ۔ اب یہ کیس کرپٹ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ اس میں یہاں تک ہوا کہ اسی بینچ میں جو یہ کیس سن رہا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ریمارکس دے چکے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے یعنی اپنے کیسز معاف نہیں کروائے۔ یہاں تک ہے کہ جو یہاں تک سوال اٹھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے جو اربوں روپے کی پلی بارگین کر چکے، اربوں روپیہ جمع کروا چکے، وہ بھی کل کو کہہ سکتے ہیں جناب ہمیں تو چھوڑ دو، ہمارے پیسے بھی واپس کرو جو ہم نے کرپشن سے بنائے تھے۔ یعنی اب تو کرپشن کریں آپ کو مسئلہ ہی نہیں رہا، کوئی اس پہ پوچھ نہیں سکتا، استثناء پہ استثناء۔ کتنے کیسز ختم ہو گئے؟ رپورٹ یہ ہے کہ 90% انہوں نے جو حکومت میں ہے رجیم چینج کر کے انہوں نے اپنے کیسز ہی ختم کروا لیے۔ اب حال یہ ہے کہ سلمان شہباز آنا چاہ رہے ہیں، نواز شریف کا بھی یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی چند دن کو گارنٹی دی گئی ہے کہ اب قانون میں اور کوئی راستہ نہیں مل رہا، اب صرف چند دن جیل، کوئی 1-2 دن فوری طور پر ریلیف ہے، سب چیک ہو چکا ہے، سب ہو جائے گا۔ پھر بھی نہیں نواز شریف سوچ رہے ہیں کہ جی آؤں نہ آؤں۔ اچھا، اسحاق ڈار کا آج کیا ہوا ہے؟ 5 ارب 58 کروڑ روپے سے زائد جو ان کے ملزم تھے، نیب نے کہا کہ جناب ریلیز کر دو سارے اثاثے، تو یہ اسی لیے آئے تھے۔ لیکن اب یہ اگر کیس جس میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک پروسیڈنگز چل رہی ہیں، سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کہیں تو اگر یہاں سے احتساب ختم ہو گیا ہے تو کوئی تو قانون ہوگا کہ جہاں کسی شخص کو پکڑا جائے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس میں یہ سوال پوچھا ہے آج کی پروسیڈنگ میں کہ یہ اب کس طرح سے کمزور ہو رہا ہے سارا نظام، اس پر انہوں نے سوال اٹھایا، اور پھر یہ کہ جی کس نے اس عمل کو یقینی بنانا ہے احتساب کے، اور پھر یہ ساتھ سوال ہوا کہ
کوئی تو ہوگا اسلام میں. اچھا، خواجہ حارث نے کہا کہ اسلام میں حکومتی اداروں کے احتساب کا حکم ہے. اسلام کے مطابق کسی بھی ملک میں ہونے والی ناانصافی کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے، اس پر ہی ذمہ داری ڈلتی ہے. پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ نیب ترامیم سے چھوٹ جانے والے کسی اور قانون کے تحت مجرم ضرور ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سب کچھ لوٹ کر گھر بیٹھ جائے گا. ممکن ہے نیب کے علاوہ جو قانون کرپشن پر لاگو ہوتا ہے وہ کمزور ہو. اب بات یہ ہے 1100 ارب روپیہ انہوں نے جب معاف کروایا ہے، کہیں ہم نے سنا کہیں کہ جی کسی اور جگہ کیس چلاؤ. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو ختم ہو رہا ہے نا اسحاق ڈار کا کیس، 5 ارب 58 کروڑ روپیہ ان کو مل رہا ہے، باہر کا تو چھوڑ دے دیگر. یہ 1100 ارب روپیہ جو ختم ہوا، کہیں اور کیس چلا ہے؟ ختم ہو گئے کیسی؟ کہیں اور آپ سن رہے ہیں کہ کیس چل رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو؟ نہیں. یہی تو واردات ہوئی ہے کہ کرپشن اتنی کرو، کھل کے کرو اور دھڑا دھڑ کرو. 8 مہینے تو ہمیں ملے ہیں، ابھی جتنے مہینے رہ گئے کھل کے کرو. نیب کچھ نہیں کر سکتا. شاہد خان عباسی صاحب اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نیب کو تو ختم ہی کر دیں ادارے کو. اب یہ 2/3 اکثریت چاہیے کیونکہ آئین میں اس کا درج ہے، آئینی ادارہ ہے، وہ ان کے پاس ابھی ہے نہیں. لیکن انہوں نے باقی جو قانون سازی کر سکتے تھے وہ کر کے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. لیکن ان کی یہ حرکتیں اپنی جگہ جس لیے قانون میں آئے تھے، لیکن عمران خان پیچھا نہیں چھوڑ رہے. ابھی الٹا عمران خان کے پیچھے ہیں. میں نے بتایا نا، عمران خان یہ کیس دیکھ رہے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ عمران خان آ گیا تو دوبارہ کیا کرے گا، کیونکہ کیسز ہم نے ختم کروائے. لیکن صاف اور ہر چیز ایکسپوز ہو گئی، پکڑے گئے. عمران خان اتنا پاپولر ہو گیا وہ دوبارہ آ کے ہمیں پکڑ لے گا. تو ان کو آ کر بھی، حکومت میں آ کر بھی نہ تو چین ملا، نہ یہ اس طرح سے کام کر سکے. عمران خان اب ان کا ٹارگٹ پر ہے، صرف اور صرف عمران خان. باقی انہوں نے جو کرنا کر لیا کہ اگر اس کو ہم سائڈ پر کر دیں کسی طرح سے تو یہ نہ ہو تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. باقی تو ہم نے کیس ہی ختم کر لیے، دوبارہ یہ آ گیا تو نئے سلسلہ کام کر دیں. اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہ FIA کے ذریعے، وہ وفاقی حکومت کے اندر آتا ہے، عمران خان کو سائفر والے معاملے میں بلا لیا. وہ آڈیو لیک ہوئی، اس میں بلا لیا، طلب کر لیا جی ان کی کوشش ہے اس میں پکڑیں، گرفتار کریں، کچھ بھی کریں. ہائی کورٹ میں یہ ہوا ہے کہ اب درخواست گئی عمران خان سے وکیل وہاں پر جا کر، جی ان کو بلایا ہوا ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ یہ سارا اس کو کیا ہوا ہے چالو. تو وہاں پر جج نے پوچھا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے لیک ہوئی ہے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوئی، کس طرح ہوئی یہ ساری ڈسکشن، جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے یہ سائفر آیا ہے، یہ ہے تو ایک دھمکی ہی، اور اب اس کو دیکھنا ہوگا، اس پہ ہم اجلاس بلاتے ہیں، اس کے منٹس وہاں پر رکھیں گے، یہ کیا ہے، ساری باتیں ہوئی. تو اس پر کہ جی یہ دیکھیں یہ سائفر میں عمران خان نے کہا کہ اس پر ہم کھیلیں گے، یا یہ ہے وہ ہے، اس کو اس طرح سے کریں گے. اس پر FIA نے بلا لیا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ یہ FIA نے کس طرح سے کیا ہے، کیا اس کی انکوائری کی، کس طرح لیک ہوا، کون تھا اس میں، کیا تھا. تو بتایا گیا کہ جی انکوائری کا تو ابھی کچھ سامنے نہیں آیا، کچھ نہیں پتہ لگا کہاں سے، لیکن اس کو نیٹ سے اٹھا کے FIA نے لیا ہے اور طلب کر لیا ہے. جج نے اس کی تو پہلے تو اس کا فورنزک ہونا چاہیے، پتہ تو لگے کس طرح ہے، کہاں سے ہوئی. تو ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، وہ جو FIA نے طلبی کی ہوئی تھی عمران خان کی، وہ تو انہوں نے نوٹس بھی معطل کر دیا، اور اس میں حکومت کو، FIA کو، دیگر کو 19 دسمبر تک طلب بھی کر لیا ہے. اب یہ بیس لیس کیسز اس طرح کے بنا رہے ہیں، اور اب اس کو دبا دیا گیا اس سائفر کو کہ آڈیو کو، کہ کہاں ہے وہ آڈیو، کدھر گئی، کیا ہوا، کس نے لیک کی، کیا ہوا، کہیں نہیں آپ دیکھیں گے اس کا. بالکل اس طرح سے کہ جس طرح بھی ارشد شریف شہید کا جو معاملہ ہے، آخرکار اب اس کا جب سو موٹو لیا گیا تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اب جب سو موٹو لیا چیف جسٹس پاکستان نے، اور عوامی آپ دیکھیں نا کہ کتنا دباؤ تھا، اس کے بعد آخرکار 43 دن کے بعد یہ ہوتا ہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ FIR درج کریں. تو FIR درج ہوئی ہے، اس میں بھی حکومت اتنی ایکسپوز ہوئی ہے. یعنی بیوہ ماں جس کا بیٹا شہید کیا گیا، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس میں مدعی ہوں، میں اپنے بیٹے کی قتل کی FIR خود درج کراؤں گی. اس ماں کی ہمت دیکھیے، اس کے باوجود اس کو موقع نہیں دیا جا رہا اس ماں کو، اور پولیس کی مدعیت میں. یعنی وزارت داخلہ، اس کے اندر جو پولیس ہے، اس میں تھانہ رمنا میں وہ جو باہر بندے ہیں جناب، ان کے 3 کے نام ڈال کر کارروائی جو ہے نا ڈال دی گئی. اصل مجرموں کو بچایا گیا ہے. اس پر میں دیکھ رہا تھا کاشف واسی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا. اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے بولڈ نیوز پر بات کرتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدعی کی موجودگی میں آپ خود سے، مطلب ریاست جو ہے وہ مقدمہ درج کر دے، پولیس کی طرف سے کس طرح سے ہو جائے. پولیس یا وزارت داخلہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے، یعنی جس پولیس نے ارشد شریف کے خلاف مقدمات درج کیے، جس وزارت داخلہ نے ارشد شریف کے خلاف مقدمات اس وقت درج کروائے، وہی اب ارشد شریف کے جناب ان کے لیے جناب مدعی بن رہی ہے. تو اس پر تو الزام ہے، اس پر تو شکوک و شبہات ہیں، تو وہ کس طرح سے یہ کرے گی. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اب
حکومت نے یہ کارروائی صرف ڈالی ہے، اور جناب 3 لوگوں کے آپ دیکھیے کہ اس میں نام ڈال کر اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. اس میں حکومت خود مشکوک بن رہی ہے کہ وہ تو یہ صرف یعنی حقائق کو چھپانا چاہتی ہے، اور اس مانگ کو جو کہ موجود ہے اور آنا چاہتی ہے اور مدعی بننا چاہتی ہے، جو کہ اس کا آئینی قانونی حق ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کروائے، وہ نہیں ہونے دی جا رہی. اور بس اس کے بغیر ہی جلدی سے پولیس نے اپنی طرف سے دے دی ہے. بھئی اسی پولیس نے مقدمات ارشد شیخ کے خلاف درج کیے، اسی وزارت داخلہ نے سارا کچھ کیا، اسی وزارت داخلہ کے ہوتے اسی حکومت کے ہوتے ہوئے ان کو تھریٹس تھے، ان کو ملک سے جانا پڑا. پھر یہاں تک بات آئی ہے کہ دبئی وہ دوبارہ ویزا اپلائی کر رہے تھے، وہ ریجیکٹ کیا گیا. دبئی سے کس نے ان کو نکالا؟ یعنی کس کی حکومت تھی یا کس ادارے نے کہا کہ جناب اس کو یہاں نہیں رہنے دینا، تو ان کو کینیا جانا پڑا. پھر عدالت میں بات پتہ لگی کہ جو رپورٹ ہے وہ جناب ابھی وزیر داخلہ دیکھیں گے، ان کو ٹائم نہیں ملا، وہ فیصلہ بات ہے، تو وہ جب دیکھ لیں گے پھر ہم سپریم کورٹ کو دیں گے. آپ سوچئے ذرا، میڈیکل رپورٹ پر سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ حکومت ایکسپوز ہو رہی ہے. ارشد شریف شہید کے حوالے سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قوم ان کو بھول جائے گی، جو ظلم ہوا وہ بھول جائے گی، انہوں نے ان کے جنازے کو اس طرح کوریج نہیں ہونے دی، پریس کانفرنسز کی کہ بھائی جنازے کو کوریج نہ ملے، لوگ بھول جائیں، اس طرح سے ہو جائے، اب یہ ایف آئی آر کر کے اس طرح سے دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، نہیں ہو سکے گا. تو یہ حکومت جتنا اپنے خلاف جو کیسز ہیں اور اپنے لیے جو ریلیف ہے یہ جتنا لینا چاہ رہی ہے، اتنی یہ گڑھے میں گر رہی ہے، اتنا ہی خود کو ایکسپوز کر رہی ہے، اتنی ہی پکڑی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو ارشد شریف شہید کا کیس ہے نا، ابھی 43 دن تک لوگوں نے اس کو اٹھائے رکھا. ان کے گھر والوں نے، ان کے دوستوں نے، جن میں عمران ریاض ہیں، دیگر لوگ ہیں، بول نیوز جیسا چینل ہے جو اس معاملے کو لے کر چل رہا ہے. اور جس طرح ان کے حوالے سے اب گورنمنٹ کالج لاہور میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے لیے وہ ڈپارٹمنٹ ان کے نام پر کر دیا گیا، تو ہر نوجوان، ہر کسی کو ارشد شریف کی شہادت، اس کی قربانی یاد ہوگی، اور وہ مجرموں کا پیچھا کریں گے. یہ باتیں، یہ سوال وہ جان نہیں چھوڑیں گے. اور اسی لیے یہ حکومت جن کاموں کے لیے آئی تھی وہ بظاہر تو یہ کر گئی، لیکن اس چکر میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑی کارروائی ڈال دی ہے، ہم آ گئے، ہم نے جناب سب اپنا ختم کروا لیا، یہ سارا یہ دیا، عمران خان کے خلاف ہم کچھ کر لیں گے، یا ارشد شریف شہید کا جس طرح ان کو جانا پڑا، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا کہ تھریٹ کا یا یہ وہ سارا کس طرح بھی گئے، وہاں پر ہو گئے، ہم نے حادثہ اس کو قرار دے دیا تھا، اب یہ انکوائری ہم دبا دیں گے. نہیں ہو سکا ان سے، اب تک نہیں ہو سکا اور آئندہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو لہٰذا جس مقصد کے لیے حکومت میں آئے تھے، جو ان کی سوچ تھی وہ ان کی الٹی پڑی ہے. اور آج بھی یہ چیز پتہ چل رہی ہے، آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم تو برے پھنس گئے، اب نکلیں کیسے؟ نکل بھی نہیں پا رہے اس سے، کیونکہ الیکشن میں جاتے ہیں تو فوری طور پر بہت مار پڑے گی. اب صرف یہ ہے کہ کس طرح یا تو عمران خان کو اب اس میں سے نکالیں، مائنس کریں، وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، اس کو نکالیں، اور جب تک ہی نہیں ہو پاتا ہم اپنے اقتدار کو طول دیتے چلے جائیں. یہ حال ہو گیا کہ ان کو اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ملک میں ایمرجنسی نہیں لگ رہی، کچھ اس طرح کا نہیں ہو رہا. تو اتنے برے حالات ہیں کہ ان کو آ کر یہ چیزیں بتانی پڑ رہی ہیں کہ نہیں ایسے حالات نہیں کہ ایمرجنسی لگے یا کچھ کرے، نہ ان سے کچھ کنٹرول ہو رہا ہے کچھ، اور یہ کہنے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اقتدار کو طول دیں گے. یہ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں نا، جتنا آگے جا رہے ہیں لوگ، اتنا زیادہ ان کے خلاف اٹھ رہے ہیں، اتنا زیادہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے، اتنی ان کی سیاست ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ حافظ.